वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। जब हम ये एनएफसी की बात करते हैं और डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें एक बड़ा आर्गुमेंट ये है कि सूबे विफाक से पैसे लेते हैं लेकिन ये अजला की सतह के ऊपर नीचे उसको ट्रांसफर नहीं करते। अब आपकी हुकूमत है पंजाब के अंदर, पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर है, और अगर तहरीक इंसाफ के 3-4 साल निकाल दें तो आप दोनों जमातें इक्तदार में रही ना। अब आप जब खुद डिसेंट्रलाइज नहीं करते, बजाय इसके कि आप उसको सूबों की सतह के ऊपर ठीक करें, आप कह रहे हैं नहीं नहीं हम सूबों से इख्तियारात लेके वापस विफाक में भेज देते हैं। इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखें, मैं आपको बताऊं, पहली बात तो ये है कि 18वीं तरमीम जो है ये 1973 के आइन में एनएफसी अवार्ड नहीं हुआ था, ये जो 18वीं तरमीम में हुआ था, आपको पता ही है। दूसरी बात ये है कि इसमें जो आपके वसाइल जो हैं वो तकसीम हुए, जिसमें सूबों का हिस्सा जो है वो 58% और 42% जो है वो इसका आया मरकज़ का। अब इसमें कोई देखें, सूबे हमारी सूबे में हुकूमत नहीं है। सबसे बड़ा सूबा हमारा है पंजाब, जिसके 12 करोड़ 13 करोड़ अवाम है। हम खुदा न खास्ता किसी सूबाई खुद मुख्तारी पे ना हमला करने वाले हैं, ना हम सूबों के नुकसान करने वाले हैं। देखिए, चीज़ें ये हैं कि एक बैलेंस में चीज़ें को आना चाहिए। अब मरकज़ कितना जो है वो डेफिसिट में जाता है और कितने मसाइल हैं, इस पे एक डिबेट है, नंबर 1। नंबर 2, आप देखें हेल्थ में हमारा पोलियो है। पोलियो आपको पता है पाकिस्तान अभी वो पाकिस्तान वो अभी वो मुल्क चल रहा है जिसमें हम पोलियो को रेडिकेट नहीं कर सके। इसमें ठीक है, हेल्थ को डिवाल्व हो गया। इसी तरीके से अगर एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में आप एक सिंगल निसाब नहीं लेके आ रहे। आपके सब लोगों की डिमांड थी, पूरी आवाम की डिमांड है कि इसको सिंगल नसाब में आना चाहिए। आप देखेंगे इनमें चीज़ें वो नहीं हैं जो ये मैंने पहले बात की है कि ये लोग ऐसे खदशात का एक सिलसिला स्टार्ट हुआ है जी। तरमीम आ रही है जी, कोई तरमीम आ रही है तो कोई खुदा न खास्ता को बाहर से मिसाइल नहीं आ रहा बाबा। ये जो है ये चीज़ें देखें, अभी तक इसका मसवदा एक डिस्कशन है। अभी इसका मसवदा जो है वो शेयर होगा असम्बली में। अल्हम्दुलिल्लाह हर सूबे की वहाँ पे नुमाइंदगी है, हर जमात की नुमाइंदगी है। उसके बाद सेनेट में जो बैलेंस है, आपको पता है कि सेनेट में हर सूबे का वहाँ पे एक नुमाइंदगी है और वो उन्होंने वोट देने हैं ना। वहाँ जो सेनेट है वो बने इसीलिए है। अब अगर ये आप कहें कि जी आप जहाँ के वहाँ पे जी मिनिस्टर से पूछेंगे भाई हम तरमीम कर रहे हैं, और फलां से हर सूबे से जाके पूछेंगे, वहाँ के सिस्टम से पूछेंगे, ये कैसे मुमकिन है? आप मुझे बताएं। कौमी असम्बली का एक फोरम है, उसमें सबकी नुमाइंदगी है, सेनेट है, उसमें सबकी बराबर हर सूबे की नुमाइंदगी है। वहाँ पे ये बिल पेश होना है, वहाँ पे डिस्कशंस होनी है, वहाँ इनके सबके नुमाइंदे हैं। या तो बताएं कि वहाँ के इनके सियासी जमातों के नुमाइंदे नहीं हैं, और इसके बाद आप सेनेट को ले लें। सेनेट में तो है ही हर देखें, पंजाब की भी उतनी है, केपीके भी उतनी है, सिंध की भी है। तो फिर ये ऐसे कैसे बात कर सकते हैं फेडरेशन कि हमने कोई ये फेडरेशन है, हमको अकेले कोई इसमें तरमीम कर रहे हैं? ये बात तो नहीं है ना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अमाद साहब, बात साहब होता इस तरह से है कि जब जमहूरियत में हम पढ़ते हैं देखते हैं तो डिसेंट्रलाइज किया जाता है, ग्रास रूट लेवल पे इख्तियारात को मुंतकिल किया जाता है ताकि लोग स्टेक होल्डर बने, उनकी दहलीज पर उनके मसाइल हल हों, उन्हें इधर उधर ना जाना पड़े। लेकिन इस तरमीम को देखें या ओवरऑल अप्रोच हमारे यहाँ इस वक्त ये नजर आ रही है कि नहीं, डिसेंट्रलाइजेशन से हमारे मसाइल बढ़ गए हैं तो दोबारा सेंट्रलाइजेशन की तरफ चले जाएं। आपको इस 27वीं तरमीम से ये तासुर आ रहा है कि वाकई हम दोबारा सेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं? देखिए, जब आपका आईन और कानून इतना कमजोर हो, जब उसमें रोज रोज अपनी मर्जी के मुताबिक तरामीम आते रहें, जब उसमें आप गैर जमहूरी कुव्वतों को मजबूत करते जाएं, जब आप जमहूरी कुव्वतों को पीछे धकेलते जाएं, तो फिर उसमें से तो कोई भी तवक्को आप रख सकते हैं, कोई भी बात एक्सपेक्ट की जा सकती है। लेकिन उसके जिम्मेदार कौन है उमर साहब? उसके जिम्मेदार कौन है? क्या ये सियासी कुव्वतें नहीं है? जब नवाज शरीफ साहब को माजूल किया गया तो जीटी रोड पर वोट को इज्जत और सिविल सुपरमेसी और इनकलाबी बनने के नारे किसने लगाए थे? इसी नवाज शरीफ ने नहीं लगाए थे। और हम जैसे लोग उनके साथ खड़े हो गए थे कि चलो मुल्क जमहूरियत की तरफ चला गया।
چلا جائے گا, آئین و قانون کی بالادستی کی طرف چلا جائے گا, میثاق کی جمہوریت کا پھل دیکھنے کو ملے گا. لیکن الٹیمیٹلی کیا ہوا, اس وقت جو حکومت ہے تو کیا اس کو ہم جمہوری حکومت کہہ لیں؟ پھر عمران خان کو دیکھ لیں, جب اقتدار میں آئے تھے RTS کے ذریعے آئے تھے تو وہ اقتدار بھی ٹھیک تھا, پھر بزدار کے ذریعے پورے پنجاب کو چلانا بھی ٹھیک تھا, پھر ملم جبا بین سونامی بلین ٹری سے لے کر گنڈاپور کی تباہ کن کرپشن تک بھی سب کچھ ٹھیک تھا, اور ابھی تک جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ ان کے فائدے کی ہو, اگر ان حالات میں خیبر پختونخوا کو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا ان کے رہنما ٹھیک کہہ رہے ہیں, تو میں تو خیبر پختونخوا کا رہائشی ہوں, میں تو تمام حقائق سے واقفیت رکھتا ہوں. تو کیا ہم ان کی اس بات پر اعتبار کر لیں کہ ہم حقیقی آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں, ہم آئین کی سپرمیسی کی جنگ لڑ رہے ہیں؟ یہ حالت اس طرف بھی ہے. دونوں جو سیاسی قوتیں ہیں وہ اپنے مفادات کے گرد گھومتی ہیں, اور جو اصل مسائل ہوتے ہیں اس پر توجہ ہی نہیں دیتے. میں ایک منٹ لوں گا عمر دراز گوندل صاحب. کل ISPR کی بریفنگ تھی, آپ نے دیکھا ہوگا, وہاں خیبر پختونخوا کے حوالے سے ایک بڑی خوفناک بات سامنے آئی. کہا گیا کہ تیرا میں جو ڈرگز کے معاملات ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے ڈرگ مافیا بھی ہے, کرمنلز بھی ہے, خوارج بھی ہے. اگر یہ الزام لگایا جا رہا ہے تو پختونخوا حکومت کہاں ہے, PTI کہاں ہے, سہیل افریدی کہاں ہے؟ اگر وہ اس پر خاموش رہتے تو پھر تو وہ اس جرم کو ایکسپٹ کریں گے ایک طرح سے. وہ اپنے اگر آپ اجازت دیں تو میں شفیع جان صاحب سے اس کے اوپر کامنٹ لے لیتا ہوں. شفیع جان صاحب اگر آپ اس کے اوپر کامنٹ کریں پھر میں سوال کی طرف بڑھتا ہوں. دیکھیں, جو ہمارے تجزیہ کار بھائی نے جو باتیں کی, ان کا ساتھ میرا یہ دوسرا شو ہے. یہ ہمیشہ ہی تحریک انصاف کو ہی نشانہ بناتے ہیں, ان کو ہماری پرفارمنس نظر نہیں آتی. ہم تیسری دفعہ حکومت میں ہیں اس وقت خیبر پختونخوا میں. کون سی پرفارمنس سر, میں نے آپ کے ٹائم پہ بات نہیں کی, آپ بھی حوصلہ پیدا کریں سننے کا. جی کر لیں. ان کو تیسری دفعہ ہم حکومت میں ہیں. اگر ہماری پرفارمنس نہیں ہوتی تو ہم تیسری دفعہ حکومت میں نہیں ہوتے. جو انہوں نے کرپشن کی ایشوز بتائے ہیں, جو انہوں نے گورننس کی بات کی ہے, اگر یہ ساری چیزیں ہی تحریک انصاف نے کی ہے تو پھر ہم کیوں تیسری دفعہ حکومت میں ہیں؟ 2002 میں یہاں پہ جو ہے وہ MMA کی حکومت تھی, 2008 میں ANP کی گورنمنٹ تھی, 2013 سے لے کے تیسری دفعہ ہم گورنمنٹ میں ہیں. یہ ہمیشہ ہی تحریک انصاف کو ان کی پرفارمنس کے حوالے سے اور عمران خان صاحب کو نشانہ بناتے ہیں. تو عمران خان صاحب اس وقت پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہے. ان کا بیانیہ جو ہے وہ 8 فروری کو جیت گیا تھا. 8 فروری کو انہی کی بیانیے پہ اور عمران خان کے نام پہ اس ملک کے انقلاب آ چکا تھا. لیکن بدقسمتی دیکھیں کہ ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا, ہمارے ووٹوں پہ ڈاکہ ڈالا گیا, ہماری سیٹوں پہ ڈاکہ ڈالا گیا. لیکن یہ غیور عوام, پختون غیور عوام نے ووٹ بھی دیا, ہمارے ووٹ کا تحفظ بھی کیا, جس کے ذریعے خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت قائم ہوئی. جہاں تک آپ چلیں, میں میرا ایک سوال لے لیں. ایک اور سوال بڑا امپورٹنٹ ہے, چونکہ اس وقت فواد چوہدری صاحب اور دیگر لوگ جو ملاقاتیں کر رہے تھے, ایون فواد چوہدری نے لاہور میں کھڑے ہو کے کہا کہ سہیل آفریدی صاحب جو آپ کے چیف منسٹر ہیں ان کو آنا چاہیے, قریشی صاحب سے ملیں, دیگر قیادت سے ملیں, ان کو اچھے مشورے ملیں گے. ایک تو مجھے یہ بتائیے کہ اس کو آپ خیبر پختونخوا کی حکومت اس موو کو کیسے دیکھ رہی ہے, اور کیا اس بات کا کوئی امکان ہے کہ سہیل آفریدی جو ہیں وہ بھی لاہور آ سکتے ہیں قریشی صاحب سے ملنے اور دیگر جو اس وقت اسیر قیادت ہے ان سے ملنے کے لیے؟ دیکھیں, پہلی بات, فواد چوہدری صاحب اور عمران اسماعیل صاحب اور مولوی محمود صاحب جو اس وقت ملاقاتیں کر رہے ہیں اور ایک یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جی وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں اور وہ ایک میڈیٹر کا رول پلے کر رہے ہیں, تو میں بڑا کلیئر اور کیٹیگوریکلی یہ بات کہوں کہ ان اشخاص کا تحریک انصاف کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے, نہ ہی کوئی رابطہ ہے. ان کی ممبرشپ خان صاحب نے خود کینسل کی, اور یہ جو ملاقاتیں کر رہے ہیں یہ ذاتی حیثیت میں کر رہے ہیں. ان کے پاس نہ تحریک انصاف کا کوئی مینڈیٹ ہے اور نہ ہی کوئی اختیار ہے. جہاں تک سہیل آفریدی صاحب کی بات آپ نے کی کہ وہ کوٹ لکھپت میں جیل میں جو ہمارے اسیران ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, عمر سرفراز چیمہ صاحب ہیں, یاسمین راشد صاحبہ ہیں, باقی جو ہمارے لیڈرز ہیں یہ ہمارے ہیروز ہیں. اور آپ نے خود یہ بات اخذ کی ہوگی کل کی شاہ محمود قریشی صاحب کی بات سے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عمران خان کے ساتھ, ان کے بیانیے کے ساتھ اور ان کے نظریے کے ساتھ ان سے 2 ہاتھ کھڑے ہیں, 2 ہاتھ آگے کھڑے ہیں. تو یہ کافی ساری چیزیں اس بیان کے بعد کلیئر ہونی چاہیے. اور یہ جو فواد چوہدری اور ان کے جو ساتھی لگے ہوئے ہیں, ان کا نہ کوئی اختیار ہے اور نہ ہی تحریک انصاف ان کی کسی بھی ملاقات کو بیک کرتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بھٹی صاحب ایک کوئک رسپانس آپ کا چاہیے.
جی 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 حماد بھائی. دیکھیں شفیع جان ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، انہوں نے بات کی اور کہا کہ عمران خان پہ تنقید کرتے ہیں، تو کیا اسی جملے میں نے نواز شریف پہ تنقید نہیں کی کہ ایک دھوکہ کیا گیا عوام کے ساتھ سول سپرمیسی اور ووٹ کو وہ تو ان کی عزت کے حوالے تاریخ ہے سے؟ جی، دھوکہ دینے کی اور بھاگنے کی. دیکھیں بھاگنے کی، اور وہ یہی نواز شریف لندن سے ٹکٹ لے کر لاہور ایئرپورٹ پر اترے بھی تھے بیٹی سمیت اور جیل چلے گئے تھے. وہ چھوڑ دے، گرفتاری دینے وہ کے لیے. دیکھیں پھر وہی نواز شریف یہ اترے تھے اور ہائی کورٹ خود چل کے ایئرپورٹ گیا تھا، یہ بھی ساتھ بیان کریں. ایک منٹ مجھے مکمل کرنے دیں. دیکھیں پی ٹی آئی والے ہر کسی سے یہی توقع رکھتے ہیں کہ آپ معید پیرزادہ، صابر شاکر اور شہباز گل بن جائے، تو ہم تو بھائی صحافت کرتے ہیں، ہم تو وہ بات کریں گے جو حقائق پر مبنی ہو. اس سے کون ناراض ہوتا ہے، کون خوش ہوتا ہے. دوسری بات یہ بالکل ٹھیک ہے، بالکل حماد بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور شفیع جان صاحب ظاہر ہے وہ بھی یہ بھی اگر خود اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں تو صحافیوں کی رائے بھی وہ سنیں گے. بھٹی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، پھر میں کلوزنگ کی طرف جانا چاہوں میں گا. بس اتنی بات کرنا چاہوں گا کہ چھوٹا بھائی ہے، ابھی نوجوان ہے، اس میں تو زیادہ حوصلہ ہونا چاہیے. دیکھیں تنقید میں نے، جیسے میں بھی بیٹھا ہوں، انہوں نے میاں نواز شریف صاحب پہ تنقید کی ہے، تو جو دیکھیں جو چیزیں ہیں وہ صحافی کا کام ہوتا ہے اور وہ انہوں نے انڈیکیٹ کرنی ہوتی ہیں. ویری رائٹ، ہم تو ویری ان کے رائٹ. ساتھ اور ناراض یہ نہیں ہوئے، دوسرے کو ہم برداشت تو کرنا، ویلکم کرتے ہیں. دیکھیں ٹالرنس غلطیاں اور سب، اختلاف رائے جو ہے وہ اختلاف رائے جمہوریت کا اچھی- حسن ہے. افکار بھٹی مسلم لیگ نون سے، شفیع جان معاون خصوصی برائے اطلاعات پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا سے، اور حماد حسن صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، ہمیں اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.